اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 17واں درس شروع کیا تھا ہم نے کل، اور 17واں درس شروع کر کے معطل کی تعریف اور اس کی قسمیں بیان کی تھیں۔ معطل کی تعریف اور اس کی قسمیں بیان کی تھیں۔ کیا بیان کیا تھا کہ معطل پہلے کے دو حروف علت کتنے ہیں؟ واو الف، واو یا اور الف منقلبہ، واو یا اور الف منقلبہ۔ تو حروف علت واو یا اور الف منقلبہ، الف کو منقلبہ کیوں کہا؟ کیونکہ یا اور واو سے ہی بدل کے آتا ہے جو بھی آتا ہے، تو اصل میں وہ یا تو یا معطل وہی ہوگا، یا ہی ہوگا، وہ معطل یا یا واوی ہوگا جو بدل کے آ جاتا ہے۔ بہرحال مقصد وہ نہیں ہے، حروف علت یہ ہیں۔ اب حروف علت جس کلمے میں ہوں حروف اصلی کی جگہ، حروف علت کسی کلمے میں اگر حروف اصلی کی جگہ ہوں، سمجھے؟ حروف علت کسی کلمے میں حروف اصلی کی جگہ ہوں تو اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے سکینہ۔ معطل۔ اس کلمے کو کہتے ہیں معطل جس کلمے میں واو الف منقلبہ اور یا حروف علت ہے، اور یہ حروف اگر کسی کلمے میں حروف اصلی کی جگہ ہوں تو اس کلمے کو کہتے ہیں معطل۔ جی پھر بتایا تھا معطل کی کچھ قسمیں ہیں، کیونکہ حروف اصلی فاعل فعل ہے، عین الفعل ہے، لام الفعل ہے۔ اگر حرف علت فاعل فعل کی جگہ ہے تو اسے معطل الفاء کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام ہے مثال۔ اگر حرف علت، اب یہ خود مثال دو طرح کی ہے، یا تو حرف علت فاعل فعل کی جگہ واو ہوگا تو مثال واوی، یا ہوگا تو مثال یائی۔ خود پھر ہے عین الفعل کی جگہ اگر حرف علت ہوگا تو اسے کہیں معطل العین۔ معطل العین کا دوسرا نام کیا ہے؟ اجواب۔ ابھی اجواب بھی دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو حرف علت عین الفعل کی جگہ واو ہوگی تو اجوف واوی، یا حرف علت عین الفعل کی جگہ یا ہوگی تو اجوف یائی۔ پھر معطل اللام، لام الفعل کی جگہ اگر حرف علت ہو تو اسے کہتے ہیں معطل اللام یا ناقص۔ اب اس ناقص کی بھی دو قسمیں ہیں، معطل اللام کی بھی۔ کیا؟ یا تو حرف علت واو ہے تو ناقص واوی، یا حرف علت یا ہے تو ناقص یائی۔ یہ قسمیں ہم نے بتا دی۔ اور ایک قسم اور کیا تھی؟ لفیف، کہ بھائی ضروری نہیں کہ ایک ہی حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو، ممکن ہے دو حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو تو اسے کہتے ہیں لفیف۔ لفیف کی خود دو قسمیں ہیں، اگر حرف علت دو ملے ہوئے ہوں ایک کلمے میں حرف اصلی کی جگہ تو لفیف مقرون، اور اگر فاصلے سے ہو تو لفیف مفروق۔ یہ ہے معطل کی قسمیں۔ معطل پہلے تو اس کو خلاصے کو، درس کو خلاصہ کیسے بتائے گا؟ آپ سے کوئی کہے درس کا خلاصہ بتاؤ تو آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل کی چل رہی ہے نا بحث ابھی؟ اس کے اندر حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہے یا حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہے؟ یعنی یہ کہیے کہ حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، یا تو حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہے یا حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہے۔ اگر حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو تو اسے معطل کہتے ہیں، اور اگر حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہ ہو تو صحیح کہتے ہیں۔ اور حرف علت واو ہے، یا ہے اور الف منقلبہ۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ معطل جس کلمے میں حروف اصلی کی جگہ واو یا میں سے کوئی ہو تو اسے معطل کہتے ہیں۔ معطل کی کچھ قسمیں ہیں، یا تو فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہوگا، یا عین الفعل کی جگہ حرف علت ہوگا، یا لام الفعل کی جگہ حرف علت ہوگا، یا دو حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہوگا۔ فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سکینہ، سکینہ جی آقا۔ سکینہ نہیں ہے؟ ٹھیک، فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہو تو بچہ فاطمہ کیا کہیں گے؟ بلے آقا۔ فاعل فعل کی جگہ اگر حرف علت ہو تو یہ مثال اور معطل الفا۔ معطل الفاء، اور کیا ہے اس کا دوسرا نام؟ مثال۔ مثال۔ پھر اس کی معطل الفاء کی یعنی مثال کی خود دو قسمیں ہیں، کون سی؟ مثال
واوی اور واوی مثال یا تو فاعل فعل کی جگہ حرف علت وا ہوگا یا ہوگا. اگر اسماء عین الفعل کی جگہ حرف علت ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ جی معتل العین یا اجوف. معتل العین کہہ لیجئے یا اجوف. اس کی دو قسمیں ہیں اس کی بھی، اجوف واوی اجوف، لیکن دونوں نام لے سکتے ہیں، معتل العین واوی معتل العین یائی، یا اجوف واوی اجوف. پھر اگر لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو تو ناقص کہتے ہیں، معتل اللام کہتے ہیں. اس کی بھی دو قسمیں، ٹھیک ہے، ناقص واوی ناقص یہ اس کا خلاصہ. پھر کیونکہ ابھی معتل کی پڑھی نا، فعل یا معتل ہوتا ہے صحیح. صحیح کی دو قسمیں ہیں، آج ہم صحیح کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو. صحیح صحیح کسے کہتے ہیں؟ جی صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح جس میں وہ حروف علت نہ ہو، حروف حرف اصلی کی جگہ، پوری بات کہیے، جس میں حرف اصلی کی جگہ فعل صحیح یعنی وہ کلمہ یا فعل صحیح وہ فعل جس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہ ہو. خود صحیح کی دو قسمیں ہیں، صحیح کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سالم ناسالم. ایک ہے ناسالم. سالم وہ کلمہ ہے، دیکھیے جلدی جلدی، وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف اصلی یعنی جس میں حرف اصلی کی جگہ دو حرف ایک جیسے ایک جگہ نہ ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ ہی اور نہ حمزہ ہو. حالانکہ پہلے میں ناسالم سمجھاتا تو زیادہ آسان تھا، نہیں ٹھیک ہے. با سالم وہ کلمہ ہے جس میں حروف حرف اصلی کی جگہ جو دو حرف اصلی فاعل فعل عین الفعل لام الفعل ہے نا، ان کی جگہ دو حرف ایک جیسے نہ ہو، دال دال ایک جگہ نہ ہو، رے رے نہ ہو، دو حرف اصلی ایک جگہ نہ ہو. یعنی کیا کہو، اس کا نام کیا ہے؟ دو حرف کا ایک جگہ ہونا ایک جیسوں کا مضاعف نہ ہو اور اس میں حمزہ بھی نہ ہو، مضاعف نہ ہو اور حمزہ نہ ہو. جیسے ضاد رے بے، اس میں دو حرف ایک جیسے تو نہیں ہے ایک جگہ، دو حرف ایک جیسے ایک جگہ تو نہیں ہے، حمزہ تو نہیں ہے، ہاں تو اسے کہتے ہیں سالم. ناسالم کی دو قسمیں ہیں، اسی سے پتہ لگ گیا ہوگا آپ کو اسی عبارت سے. کیا؟ مضاعف مہموز، مضاعف مہموز، مضاعف بولیے جی ابو. صحیح دو قسمیں، سالم اور ناسالم. سالم وہ کلمہ ہے جس میں حرف اصلی کی جگہ دو حرف ایک جگہ ایک جیسے نہ ہو، دو حرف ایک جگہ ایک جیسے نہ ہو اور حمزہ بھی نہ ہو. جیسے زارابا، نہ تو دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہیں حرف اصلی کی جگہ اور نہ ہی اس میں حمزہ ہے، اسے کہتے ہیں سالم. اور ناسالم اسی سے پتہ لگ گیا ہوگا آپ کو، وہ کلمہ جس میں حرف اصلی کی جگہ دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں تو مضاعف مادادا میں حرف اصلی کی جگہ دو حرف ایک جیسے ہیں نہیں ہیں، دو دال ایک جگہ، لیکن دو حرف ایک جیسے ہوں چلے گا کلمے میں، لیکن ایک جگہ نہ ہو. یہ ایک جگہ ہے، ایک جگہ نہ ہو یعنی ایک جگہ مطلب ملے ہوئے، سمجھ رہے ہو ساجد؟ اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مضاعف. مضاعف کے معنی اگر لغت میں جا کے دیکھیں تو مضاعف یعنی ڈبل،
مضاف کے لغت میں معنی جا کے دیکھیں گے تو اس کے معنی ڈبل. اسے مضاف کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں دو ایک جیسے حرف ڈبل ایک جگہ ہیں، اس لیے اسے مضاف کہا جاتا ہے. اور محموز جس میں حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو. مضاعف جیسے مددہ. تعریف پہلے لکھیے مثال بعد میں لکھیے. تعریف پہلے لکھیے مثال بعد. مضاعف بس یہی کر دیجیے. وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ دو حرف اصلی ایک جگہ ہوں، نہ ہونا ہوں. وہ کلمہ ہے کہ جس میں حرف اصلی کی جگہ دو ایک جیسے حرف ایک جگہ ہو. وہ کلمہ ہے جس میں حرف اصلی کی جگہ دو ایک جیسے حرف آس پاس ہوں. اپنی زبان میں لکھ لیجیے آس پاس ہوں. جیسے ما دا دا. دیکھیں وہ کلمہ ہے مضاف جس میں حرف اصلی کی جگہ یہاں پر عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ دو حرف ایک جیسے. دیکھیے دال ہے، یہ بھی دال ہے، آس پاس ہوں، ملے ہوئے ہوں. دیکھ لیا مددہ، اسے کہتے ہیں مضاعف. مضاعف. اور محموز وہ کلمہ ہے جی حرف اصلی کی جگہ چاہے وہ عین الفعل پہ ہو یا فاول فعل پہ ہو چاہے لام الفعل پہ ہو. فعل کے اندر اگر مضاف ملے گا تو آپ کو وہی ملے گا عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ. فاول فعل اور عین الفعل کی جگہ جیسے ددن ہے، ددن ملے گا کلمہ آپ کو فاول فعل اور عین الفعل کی جگہ دو ایک جیسے آپ. لیکن یہ اسم ہے، یہ اسم ہے. ایسا کوئی فعل آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کے فا اور عین الفعل کی جگہ دو ایک جیسے حرف ہوں. تو لہذا فعل میں فقط یہی رہ جاتا ہے عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ حرف ایک جیسے حرف ہوں. محموز وہ بتائیے. اب محموز کی تعریف اب سب کی تعریف بتا دی تو یہ تو خود آسان ہو گئی. بتائیے جلدی سے سکینہ. کلمہ ہے جس میں حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو. جی وہ کلمہ ہے جس میں دیکھیے حمزہ الگ چیز ہے اور حرف علت الف جو ہے وہ الگ چیز ہے. حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو. اچھا اس لفظ اس والی عبارت سے آپ کیا سمجھ میں آیا؟ وہ کلمہ ہے جس میں حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو. کچھ آگے ذہن چل رہا ہے؟ جی آقا معطل. نہیں معطل تو وہ تھا، محموز کو کہہ رہا ہوں میں. وہ کلمہ ہے جس میں حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو. جی ہمارا جو جس کا مثال تھا نہیں اس سے وہاں یہ تینوں سمجھ جگہ جی تینوں جگہ حمزہ آ سکتا ہے. آسان آسان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ معین تو کیا نہیں کون سے حرف اصلی کی جگہ ہو. جیسے معطل میں کہا تھا حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو، ایسے یہاں کہا حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو. تو اس کا مطلب اس کی بھی تین قسمیں بن گئی. اس کی بھی اب یہاں پہ آپ کو یہ تعریف لکھ کے آپ کو ایسے تیر بنانا ہے جیسے میں نے وہ بنائے ہیں، ایسے بنانا ہے یوں. اور یوں بنا کے لکھیے. آپ کیا لکھیے؟ پہلے سے پاک کو نام یہ لکھیے آپ لوگوں نے یا نہیں؟ جی آقا پکا مٹا دوں؟ لکھ لیا آقا. لیکن آپ یہاں پہ کنٹینیو کرنا یہاں پہ کیونکہ بورڈ پہ جگہ نہیں تھی میں تو اس لیے. ہاں دیکھیں محموز کی تعریف لکھ لی. محموز کی تعریف لکھنے کے بعد لکھیے محموز کی تین قسمیں ہیں. محموز الفا، محموز الفا،
محموز، محموز الفا، یعنی فاؤل فعل کی جگہ پر حمزہ ہو، جیسے امارا، فاؤل فعل کی جگہ حمزہ ہے. محموز العین، محموز العین یعنی جس کے عین الفعل کی جگہ یعنی حمزہ ہو. سا لا، محموز اللام، جیسے ٹھیک ہے. ان کی تعریف چاہے آپ لکھنا چاہیں گے تو لکھ لیجئے گا. محموز الفا یعنی جس میں فاؤل فعل کی جگہ حمزہ ہو، جیسے ہمارا. محموز العین یعنی جس میں عین الفعل کی جگہ حمزہ ہو، جیسے سعادہ. محموز اللام جس کے لام الفعل کی جگہ حمزہ ہو، جیسے قرأ. جناب اگر تینوں حرف حرف علت ہوں؟ حرف علت کی تو بات ہی نہیں چل رہی ہے. وہی حمزہ، ہاں حمزہ. نہیں کوئی مثال بتائیے تینوں حرف اصلی کی جگہ حمزہ. نہیں غلطی ہو گئی. امارا، سآلا، قرأ. دیکھیے فاؤل فعل کی جگہ امارا، سآلا، قرأ. ان کے خود جیسے معطل کے کچھ قاعدے قانون آئیں گے، محموز کے بھی کچھ قاعدے قانون ہیں. ٹھیک ہے، آپ فی الحال یہ لکھیے اور سمجھیے. تو اس درس کو ہم نے 17ویں درس کو تقریباً پڑھ لیا. 17واں درس کس بارے میں؟ حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، یا تو فعل صحیح ہوتا ہے یا معطل. فعل صحیح یعنی جس میں حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہ ہو. فعل صحیح خود دو طرح کا ہے، سالم، ناسالم. فعل صحیح خود دو طرح کا ہے. دیکھیے یہ بھی سالم، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور یہ بھی صحیح ہے. یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ حرف علت نہیں ہے ان میں. حرف اصلی کی جگہ حرف علت، دونوں صحیح ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق کیا کہ یہ صحیح ہے لیکن سالم ہے. صحیح ہے، سالم ہے. یہ صحیح ہے، سالم نہیں ہے. سالم نہیں ہے یعنی ان کے حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہے، یا اگر حرف اصلی کی جگہ دو حرف ہم جنس ایک جیسے حرف ایک جگہ ہوں تو اسے مضاعف کہتے ہیں. تو صحیح کی دو قسمیں، سالم اور ناسالم. سالم وہ کلمہ ہے، فعل کی قسم چل رہی ہے تو وہ فعل ہے، یہ وہ فعل ہے، فعل سالم، جس میں حرف اصلی کی جگہ نہ تو حمزہ ہو اور نہ ہی دو حرف ایک جیسے ہوں ایک جگہ، نہ ہی دو حرف ایک جیسے ہوں ایک جگہ. وہ ہو گیا جیسے زارابا، نہ تو اس کے حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہے اور نہ ہی دو حرف ہم جنس ایک جیسے دو حرف ایک جگہ ہے. دوسری قسم سالم کے بعد ناسالم. ناسالم کی خود دو قسمیں ہیں، کیونکہ جب کہا نا کہ سالم جس میں دو حرف ہم جنس ایک جگہ نہ ہو، تو اگر دو حرف ہم جنس ایک جگہ ہو حرف اصلی کی جگہ تو اسے کہیں گے مضاعف، اور اگر حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو تو اسے کہیں گے محموز. محموز کی خود تین قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ ہونی تو مضاعف کی بھی ظاہراً دو قسمیں چاہیے، نہیں ہونی تو ظاہراً مضاعف کی بھی دو قسمیں چاہیے. کیا بھائی؟ دو حرف ہم جنس یا تو عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ ہیں وہ، یا فا اور عین کی جگہ فا اور عین. لیکن فعل میں ایسی چیز نہیں پائی جاتی کہ جس کے فا الفعل اور عین الفعل کی جگہ ایک جیسے حرف ہوں. اسم میں البتہ ہوتا ہے ددن. لیکن ہاں دوسری بات یہ اگر اسم میں ہوتا بھی ہے تو ادغام نہیں ہوتا اس میں. ادغام کی صورت جب ہی بنتی ہے جب عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ ہو. دیکھیے مضاعف ہونا الگ چیز ہے، وہ ادغام مدغم ادغام ہونا الگ چیز ہے. کبھی مضاعف کو ادغام سمجھو آپ کہ بھائی مددہ ہے اور وہ بعد میں مدہ ہو گیا، یہ مضاعف ہے، یہ بھی مضاعف ہے. کیسے؟ دو حرف اصلی کی جگہ دو جیسے حرف ہیں، اس میں بھی یہ مضاعف ہے، یہ بھی مضاعف ہے. لیکن یہ مضاعف ہے، ادغام نہیں ہوا ہے اس میں. یہ مضاعف ہے، اس میں ادغام ہوا ہے. ضروری نہیں کہ ہر مضاعف میں ادغام ہی ہو، ضروری نہیں کہ ہر مضاعف میں ادغام ہی ہو. بعض جگہ ایسے آتے ہیں کہ ادغام ہوتا ہے. یاد ہے
میں نے آپ کو اس میں جو اس کی بحثیں چل رہی تھیں کیا کہا تھا، جب باب افعال تفعیل مفعلات کی باتیں چل رہی تھیں اس میں باب افعلال اور افعلال کی بحث یاد ہے، کیونکہ اس میں تجدید تھی احمر یحمر احمرار، تو اس کی مثال امر کی میں نے کیا انہوں نے کیا دی تھی، لیحمر لیحمر لیحمرر، مضاف تھے نہیں تھے وہ، دو حرف اصلی ایک جگہ تھے نہیں، احمرہ میں احمرہ میں دو حرف اصلی نہیں، دو حرف اصلی نہیں، جی دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو، کیونکہ وہ اصلی نہیں تھے دونوں احمرہ میں، ٹھیک ہے، دو حرف ایک جیسے، تو دیکھیے احمرہ احمرہ ماضی کی کردار، احمرہ احمرہ احمرو، احمرت احمرتا احمررنا، بتایا تھا میں نے ماضی کے شروع کے 5 صیغوں میں ادغام واجب، تو اس کا مطلب کیا ادغام ہوگا تبھی اسے مضاف کہیں گے، یا تب ویسے بھی مضاف ہے، وہ مضاف ہے لیکن ماضی کے 5 صیغوں میں مضاف میں ادغام واجب ہے شروع کے، اور بعد کے 8 صیغوں میں 9 صیغوں میں ممتنع منع ہے، جائز نہیں، آپ ادغام نہیں کر سکتے، احمررنا احمررتا احمررتما احمررتم، تو اب کیا یہ مضاف نہیں رہا، یہ احمررتم ہے، مضاف ہے، ادغام نہ ہونا یہ الگ بات ہے، یا جیسے آپ کو یاد ہے مضارع کے 2 صیغوں میں منع ہے، چھٹے میں اور 12 میں، یحمررنا تحمررنا، باقی میں ادغام واجب تھا نہیں، 5 میں جائز تھا، یحمرہ یحمر وہی تھا، ٹھیک ہے، اور باقی میں ممتنع تھا۔ بہرحال مضاف میں یہ یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ ہر مضاف میں ادغام ہی ہو، جیسے یہاں ہوا ہے اس جگہ پہ واجب ہوتا ہے ادغام کی، پھر مضاف کی ادغام کی صورتیں بن جاتی ہیں، کہیں ادغام جائز ہے آپ کو اختیار ادغام کریں یا نہ کریں، کہیں واجب ہے کرنا پڑے گا ماضی کے 5 صیغوں کے شروع 5 صیغوں میں، کہیں منع ہے بالکل ماضی کے باقی کے 9 صیغوں میں اور مضارع کے 2 صیغوں میں منع ہے، ادغام نہیں کر سکتے آپ، تو مضاف، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ادغام کی بحث جب بھی آئے گی وہ مضاف میں آئے گی، کیوں؟ کیونکہ ادغام کا مطلب ہے 2 کو ایک کر دینا، ادغام یعنی ادغام کے لغوی معنی داخل کرنا، یعنی ایک حرف کو ختم کر کے دوسرے میں داخل کرنا، مدہ تو اسے مٹا کے ایک کو دوسرے میں داخل کر دیا نہیں، تو ادغام وہی ہوگا جب 2 حرف اصلی ایک جگہ ہوں، 2 حرف اصلی کرو 2 ایک جیسے حرف ایک جگہ ہوں، 2 ایک جیسے حرف جب ایک جگہ جمع ہوں گے تو ادغام کا کیفیت آتی ہے، ٹھیک ہے، لہذا مضاف کو ادغام سے یہ مت کہنا مضاف ہے یعنی ادغام ہے، نہیں۔ بہرحال یہ ہمارا سالم اور ناسالم کی بحث ہو گئی، پھر اس کے بعد معتل، کیونکہ صحیح اور سالم کی بات چل رہی تھی نا، صحیح اس کسے کہتے ہیں جس میں حرف علت نہ ہو، حرف اصلی کی جگہ، اور معتل وہ فعل ہے کہ فعل معتل وہ فعل ہے کہ جس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو، اور جس حرف کے اصلی جگہ حرف علت ہو جی، تو اگر فاؤل فعل اس کی 4 صورتیں ہیں ویسے ظاہراً، یا تو فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہو تو اسے معتل الفا، عین الفعل کی جگہ حرف علت ہو تو معتل العین، لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو تو معتل ان تینوں کے ایک ایک نام اور ہے، معتل الفا کا مثال، معتل العین کا اجوف، معتل اللام کا نام، پھر ان تینوں کی 2 قسمیں ہیں، واوی اور یائی، یا تو حرف علت واو ہوگا یا حرف علت یا ہوگا۔ کیا میں صحیح سمجھا پایا یا میں صحیح سمجھا پایا؟ جی فہیم صاحب، اسما، فضا، غنچہ، سمجھ آیا؟ کیا میں صحیح سمجھا پایا یا میں صحیح سمجھا پایا؟ صحیح سمجھا پائے، ٹھیک، آئیے دیکھیے اس درس سے ہی ہوں، درس سے، اب دیکھیے غور سے سنیے، درس سے 17واں درس، صحیح اور کلمے از نظر چگو، دیکھیے یہاں پہ کلمے کی قسمیں بیان کی ہیں کہ کلن کلمہ، چاہے وہ فعل ہو چاہے اسم، از نظر چگون کی حروف اصلی، حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے بر 2 قسمیں، صحیح اور صحیح کسے کہتے ہیں؟ کلمیست کے ایک ایسا کلمہ ہے کہ در حروف اصلی آن، جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ باشد،
حرف علے نہ باشد، مانند کاتبا امارا مددا. کہاں کہ بیٹھے ہیں تب تک یہ کر لیں. دیکھیے آپ نے 3 مثالیں کیوں دی انہوں نے؟ صحیح میں 3 مثالیں کیوں دی؟ صحیح کی تعریف کرنے کے بعد وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو. مثال 3 دی، کتب امر مددا. کیوں؟ تاکہ اس سے یہ پتہ لگ جائے کہ صحیح کی خود 2 صورتیں ہیں، 3 صورتیں. ظاہراً 2 صورتیں، ویسے 3. ظاہراً 2 کیسے؟ مضاعف اور محموز. مضاعف، محموز اور سالم، یعنی سالم اور ناسالم. اور ناسالم کی 2 قسمیں، محمود اور مضاعف. دیکھیے کتابہ سالم کی مثال، ہمارا محموز کی، اور مددہ مضاعف کی. ابھی بعد میں تقسیم کریں گے اس کی. حروف علت عبارتاً 10. حروف علت یہ ہیں واو، یا اور الف منقلبہ. اب معطل کی تعریف. معطل دیکھیں صحیح کی تعریف کر دی، اس کے بعد حروف علت بتا دیا. اب معطل کی تعریف. معطل کلمیز کے، معطل ایک ایسا کلمہ ہے کہ در حروف اصلی آن، کہ جس کے حروف اصلی میں حرف علت وجود داشتے باشد، وجود رکھتا ہو، موجود ہو. جیسے وجدا، قاولا، دعوا، یسرا، بیعا، رمیا. یہ 6 مثالیں کیوں دیں؟ تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ پہلے تو 3 قسمیں ہیں، یا تو فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہوگا، یا عین الفعل کی جگہ حرف علت ہوگا، یا لام الفعل کی جگہ حرف علت ہوگا، یا واو ہوگا یا ہوگا. یا تو مثال بھی مثال واوی ہوگی، اجوف واوی ہوگی، اجوف واوی اور ناقص واوی، یا مثال یائی، اجوف یائی اور ناقص یائی. الف منقلبہ کسے کہتے ہیں؟ الفیست کے دراصل ایک ایسا الف ہے کہ وہ اصل میں واو یا یا بودے، واو یا یا تھی وہ. جیسے قالا کے دراصل قوالا بودے، قالا کے اصل میں قوالا تھا، یا رما کے اصل میں رمایا تھا. تو یہ قالا میں الف اور رمایا میں رما میں الف، الف منقلبہ ہے، یعنی بدل کے آیا ہے، منقلب ہو کے آیا ہے. بس یہ صحیح اور معطل کی تعریف اور کلی طور پر، اور اس کی مثالیں دے دی. قسمیں ابھی نہیں گنائی، اب ایک ایک کر کے پہلے سے صحیح کی. اقسام کلمہ ہائے صحیح، صحیح کلموں کے اقسام. کلمہ ہائے صحیح، صحیح جو کلمات ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. دیکھیے یہاں پہ کلمہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ فعل نہیں، فعل بھی ہو سکتا ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ فعل سے مخصوص تقسیم ہوتی نا تو کہتے کہ فعل یا صحیح ہوتا ہے سالم. اسم سے مخصوص ہوتی تو کہتے اسم یا فعل سالم ہوتا ہے نہ سالم. لیکن یہ کلمہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہاں کیا ہے؟ یا اسم بھی ہو چاہے فعل بھی، یا تو وہ سالم ہوگا یا ناسالم. کلمہ ہے ناسالم، ناسالم کلمات خود یا محموز ہیں یا محموزند، یا محموز ہے یا مضاعف. محموز کسے کہتے ہیں؟ کلمیست کے ایک ایسا کلمہ ہے کہ در حروف اصلی آن، جس کے اصلی حروف میں حمزے وجود داشتے باشد، حمزہ وجود رکھتا ہو. جیسے آمارا، سآلا، قرآ. 3 مثالیں کیوں دیں؟ تاکہ حرف اصلی 3 اگر ہیں تو فاعل فعل کی جگہ بھی حمزہ ہو سکتا ہے، عین الفعل کی جگہ بھی لام الفعل. اگر فاعل فعل کلمے، اگر کسی کلمے کا فاعل فعل حمزے باشد، اسے محموز البیان، محموز الفا، اس کو محموز الفا. وہ اگر عین الفعل، اگر عین الفعل حمزہ ہو تو حمزے باشد تو محموز العین. اور اگر لام الفعل حمزے باشد، اگر لام الفعل حمزہ ہو تو اسے محموز اللام کہتے ہیں. یہ تو تھا محموز. اب مضاعف کلمیز کے 2 حرف اصلی آن، جس کے 2 اصلی حرف مثل ہم باشند، ایک جیسے ہوں. ما دادا، دیکھیں عین الفعل لام الفعل. فارارا، زلالا، جو کہ مددا فرارا زلالا بعد میں مدہ ہو جاتا ہے، فرا ہو جاتا ہے، فرا یفرو، مدہ یمدو. تو ادغام کی صورت آ جاتی ہے پھر مضاعف میں. اب یہ ہو گیا مضاعف اور محموز. مضاعف اور مضاعف یعنی جس کے حرف اصلی کی جگہ 2 حرف ایک جیسے ہوں، اور حرف اصلی اگر حمزہ ہو تو محموز. ابھی کہنے کلمہ صحیح کہ نہ محموز باشد، وہ کلمہ کہ جو نہ محموز ہو اور نہ ہی مضاعف ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سالم نامی دمی شود، اس کو سالم نام دیا جاتا ہے. جیسے کاتبہ، دیکھیے نہ تو 2 حرف اصلی ایک جیسے ہیں اور نہ ہی اس میں حمزہ ہے. نصرا اور الامام، انہیں کہتے ہیں سالم. یہ ہم نے پڑھ لیا سالم، اس کی صحیح کلمے کی قسمیں. صحیح کلمہ یعنی وہ کلمہ کہ جس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت
نہ ہو. صحیح کی دو قسمیں ہیں، ناسالم، سالم. ناسالم جس کے حرف اصلی کی خود دو قسمیں ہیں، محموز یا ناسالم خود دو طرح کا ہے. سالم نہیں ہے یعنی یا تو اس کے حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہے یا دو حرف ایک جیسے ہیں. اور جو محموز ہو نہ مضاعف اسے کہیں گے سالم. اب معطل کی بحث آ جائے گی. معطل اقسام کلمہ ہے. یہ معطل کلمات کے اقسام. اگر حرف علت در فاعل فعل کلمہ ہے معطل باشد، معطل کلمات کے فاعل فعل میں اگر حرف علت ہو، معطل کلمات کے فاعل فعل میں اگر حرف علت ہو تو غنچہ فاطمہ سکینے اسماء اور جی فہیم صاحب فضا اور باقی جو آپ 6-7 افراد یہاں موجود ہیں 7، اگر فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بیان. اس کو معطل الفا یا مثال میگویان. جیسے وہابا یا سارا. دو مثالیں کیوں دی مثال کی؟ مثال واوی مثال یعنی. وہ اگر حرف علت در عین الفعل آنہا باشد، آنہا یعنی کلمہ ہے معطل، آنہا یعنی کلمہ ہے معطل. اگر معطل کلمات کے عین الفعل میں حرف علت ہو بیان تو ان کلمات کو کیا کہیں گے؟ معطل العین، یا اس کا دوسرا نام ہے اجوف میگویان. جیسے قاولا بیا. دو مثالیں کیوں دی؟ اجوف واوی اجوف. و اگر حرف علت در لام الفعل آنہا باشد، اگر حرف علت ان کے یعنی ان معطل کلمات کے لام الفعل میں حرف علت ہو تو معطل لام یا ناقص نام میگیران، ناقص نام لیتے ہیں. دعوا عفوا. دو دعوا عفوا. آپ ایک قسم اور ہے لفیف. قسم کیا ہے؟ بس اسی میں آ جائے گا، ہے تو کیونکہ بھائی لفیف یا تو ایک کے اعتبار سے دیکھیں اگر عین الفعل لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو دو، ٹھیک ہے، یا فاعل فعل یا لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو تو وہ اگر فاعل فعل کی جگہ کے اعتبار سے دیکھیں تو معطل الفا ہے مثال ہے، لام الفعل کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ناقص ہے معطل اللام ہے. اور اگر عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے تو عین الفعل کو دیکھیں تو اس اعتبار سے وہ اجوف ہے، لام الفعل کو دیکھیں تو اس اعتبار سے وہ ناقص ہے. اگر در حروف اصلی کلمے کلمے یعنی کسی کلمے، اگر کسی کلمے کے حروف اصلی میں دو حرف علت وجود داشتے باشد، دو حرف علت موجود ہوں تو اسے لفیف نام رکھتے ہیں. لفیف یا مقرون است کب؟ در صورتی کے دو حرف علت، اس صورت میں کہ جب دو حرف علت کنار ہم باشن ایک جگہ ہوں. لفیف یا تو مقرون ہے، یہ کب ہے؟ جب دو حرف علت ایک جگہ ہوں. جیسے طاوایا قاویا، طاوایا قاویا. لفیف یا مقرون ہے یا مفروق ہے، یہ کب ہے؟ در صورتی کے دو حرف علت جدائے از ہم باشن ایک دوسرے سے جدا ہوں. جیسے واسایا وقایا، دو حرف علت ہیں حرف اصلی کی جگہ لیکن دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں، یعنی گیپ ہے بیچ میں، ملے ہوئے نہیں ہیں. سمجھی؟ اسما فضا جی آقا. جی اب محموز، ہاں ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ درس تمام ہو گیا کیونکہ محموز کی قسمیں بیان کی تھی نا میں نے. دیکھا اب محموز یا فاعل فعل کی جگہ حمزہ ہوگا یا عین الفعل کی جگہ حمزہ ہوگا، محمود الفا محمود العین یا لام الفعل کی جگہ حمزہ ہوگا محمود ال. اس کے بھی کچھ قاعدے ہیں. فعل محموز مانند فعل سالم، بالکل فعل سالم کی طرح کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بعض موارد میں حمزہ آن تخفیف میابہ. دیکھیے حرف وہ جو معطل کلمہ ہے نا جس میں حرف علت ہے اس میں جو تبدیلی کی جاتی ہے نا قواعد اعلال کے ذریعے سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اعلال. کیا کہتے ہیں؟ اعلال. اور جو حمزے میں جو تبدیلی کی جاتی ہے اس کا نام ہے تخفیف. یاد رکھنا، کبھی آپ کہیں قاوالا سخت پڑھ رہا تھا اس کے واو کو الف سے بدل دیا، قالا آسان کر دیا تو تخفیف کر دی. نہیں، تخفیف لفظ مخصوص ہے محموز سے، اعلال لفظ مخصوص ہے معطل سے. تو معطل کلمات میں جو تغییر اور تبدیلی ہم کریں گے آگے قواعد اعلال کے ذریعے سے
قواعد علاج جب ہم یاد کر لیں گے اس کے ذریعے سے جب معطل کلمات کا ہم علاج کریں گے تو اسے کہیں گے اعلال. اور حمزے کی جو پرابلم کی وجہ سے اس میں جو تغییر اور تبدیلی کریں گے اسے کہتے ہیں تخفیف. یاد رہے گا یہ لفظ. فعل محموس پہلی بات تو جی سمجھ نہیں آیا بھائی. دیکھیے ابھی میں نے آپ کو پہلے دن یہ بتایا تھا کہ معطل کہتے ہیں وہ فعل جس کے اندر وہ کلمہ جس کے اندر حرف علت ہو. علت کے معنی ہے مرض. جس میں مرض ہو وہ بیمار ہے. بیمار ہے تو اس کا مطلب وہ نارمل لوگوں کی طرح نہیں ہے. تو فعل معطل فعل سالم فعل صحیح کی طرح نہیں ہے. فعل سالم اس میں کچھ اور اس کو جیسا بنانے کے لیے اس کا علاج کیا جائے گا. اس کے ابھی یہاں پہ اس کتاب میں 10 قاعدے گنائے گئے کہ اگر حرف علت ایسی جگہ ہو اور یہ شرطیں ہوں اس میں تو اس کو ایسے کر دیں گے. مثلا قوالا کہ اگر اجواف واوی ہو اور ایسا ہو تو اس کو الف سے بدل دیں گے تب جا کے نارمل فعل کی طرح گردان ہوگی اس کی. قالا قالا قالو ورنہ قوالا قوالا معطل ہے. تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا تبدیل کیا نا چینجنگ کی کچھ نہیں کی. قوالا سے قالا میں کچھ چینجنگ کی. اس چینجنگ کا نام ہے اعلال. معطل کلمے کی تبدیلی کا نام ہے اعلال. اور یہ تبدیلی کچھ طرح کی ہوتی ہے. کبھی بدلی جاتی ہے جیسے واو کو الف سے بدلا. کبھی حذف کی جاتی ہے. قول تھا اب پھر آپ حاضر بنائے گا آگے چل کے دکھاؤں گا آپ کو. تو قول بن رہا تھا تو دو حرف ساکن ایک جگہ عربی میں آ جائیں تو حرف علت گر جاتا ہے. تو کیا بنا تھا قول. فعل کہیے ٹھیک ہے. ایک ہے قوالا یا وہ لو. ایک اگر کوئی فعل ایسا ہو یہ بیماری اس کے اندر ہو تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ واو یا مضموم ہو ضمہ ہو اس سے پہلے حرف صحیح ہو یعنی حرف علت نہ ہو اور وہ ساکن ہو تو حرف علت کی حرکت اسے دے دی جائے گی. تو یہ ساکن بتا کیا ہوگا یقولو. اب دیکھیے یہ تینوں معطل تھے نہیں تھے. تینوں معطل تھے نہیں تھے. دونوں کا علاج کیا نہیں کیا. لیکن کیا علاج ایک سا کیا آپ نے. یہاں پہ علاج بدلا. حرف کو حرف سے بدلا. یہاں پہ حرف کو حذف کیا اور یہاں پر حرکت ساکن کیا. تو علاج ایک طرح کا نہیں ہے. علاج الگ ہے علاج. تو اس علاج کو پہلی بار تو سب علاج کیا ہم نے. اس کا نام ہے علاج. پھر اس نے دیکھ کر آپ کو پتہ لگا علاج کی کچھ قسمیں ہیں. علاج قلبی یعنی آپ نے بدلا. علاج حذفی یعنی آپ نے حذف کیا. علاج ساکن کیا. علاج سکونی. تو پہلی ابھی یہ یاد مت رکھیے اتنا یاد رکھیے کہ معطل کلمے میں جو تغییر اور تبدیلی ہم کرتے ہیں اس تبدیل کرنے کو کہتے ہیں اعلال. لیکن اگر حمزہ کسی کلمے میں ہو اور اس کو بھی بدلا جاتا ہے جیسے اَأْمُرُ تو اب اس میں ہم تبدیلی یہ کریں گے کہ اس کو حذف کر کے الف مدی سے بدل دیں گے. آمرو تو یہاں بھی تبدیلی کی نہیں کی. اس تبدیلی کو کہتے ہیں تخفیف. اس تبدیلی کو کہتے ہیں تخفیف. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تبدیلی کو آپ کہیں تخفیف کہہ دو اور اس کو مثلا اعلال کہہ دو. اعلال جہاں حرف معطل کلمے میں ہوتا ہے. تخفیف محموس کلمے میں ہوتی ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. سمجھ گئے آپ کو اسما آپ سمجھی. جی سمجھے. آگا وہ تخفیف نہیں سمجھے. تخفیف تخفیف کو معنی ہلکے کرنے کے. جیسے ابھی آپ نے یقولو کو یقولو کیا اسے ہلکا ہی کیا نا آپ نے بھی اعلال کیا. لیکن یہاں حمزے کی تبدیلی کو نام ہے تخفیف. کام ایک ہی ہے. وہاں بھی آپ نے عدل بدل کی ہے یہاں بھی عدل بدل ہوگی لیکن وہاں پہ نام ہے اس کا اس عدل بدل کا نام وہاں پہ اعلال اور یہاں پہ تخفیف. فعل محموس فعل سالم کی طرح ہے لیکن بعض موارد میں فعل محموس کا حمزہ تخفیف ہو جاتا ہے. اور تخفیف حمزے کی جو تخفیف ہے دو طرح کی ہے. قلبیہ کبھی حمزے کو بدلا جاتا ہے کبھی حذف کیا جاتا ہے. یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. مطالعہ کیجئے گا مباحثہ کیجئے گا. جو سمجھ میں نہ آئے پوچھئے گا اور اس کی تمرینیں بھی دیکھ کے آئیے گا تاکہ کل ہم یہ کر کے تمرینیں بھی تھوڑی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. کل محموس پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.